نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا ختم المرسلین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ علیہ طیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعہ مبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ عنوان گفتگو کے طور پہ سورہ آل عمران کی آیت 164 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بڑا احسان کیا کہ انہی میں سے عظمت والا رسول بھیجا، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور اس رسول کا کام یہ ہے کہ وہ ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا اہل ایمان پر اللہ کا احسان، اللہ کا احسان، اور آپ کے فرائض منصبی میں سے ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں،
ان کے ظاہر اور باطن کو پاک کرتے ہیں، انہیں کتاب اللہ کی تعلیم دیتے ہیں اور انہیں حکمت و دانائی کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ چار چیزیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں سے، آپ کی ذمہ داریوں میں سے۔ اور آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی پر تھے، کھلی گمراہی پر تھے۔ اب انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ کوئی نبی، کوئی رسول تشریف نہیں لائے گا، مگر وہ کار نبوت اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ وہ کار نبوت اسی طرح جاری و ساری رہے گا، اور وہ چیز کن کے ذریعے جاری رہے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ میری امت کے علماء انبیاء کے وارث ہیں، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اور انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ فرمایا انما ورثوا العلم، وہ اپنی وراثت میں علم چھوڑ کے جاتے ہیں، وہ اپنی وراثت میں علم چھوڑ کے جاتے ہیں، جنہیں وہ علم میسر آ جائے، جن کے لیے رب قدوس بھلائی کا اور خیر کا ارادہ فرما لے، وہ فرماتا ہے کہ فقہہ فی الدین، وہ اسے دین کا فہم عطا کرتا ہے، دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جامع ترمذی میں امام ترمذی نے اسے بیان کیا صحاح ستہ میں سے، کہتے میں نے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو آدمی طلب علم کے راستے میں چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ جو طلب علم کے راستے پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ اور فرمایا بے شک فرشتے طالب علم کی رضا کے لیے اس کے پاؤں کے تلے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ اور پھر آقا نے ارشاد فرمایا اور عالم کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز، یہاں تک کہ پانی میں مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی ہیں، اس کی بخشش کی دعا کرتی ہیں۔ اور عابد پر یعنی عبادت گزار پر عالم کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے۔ پھر آ کر ارشاد فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ وہی حدیث آ رہی کہ بے شک علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں، اور بے شک انبیاء نے وراثت میں درہم و دینار نہیں چھوڑا، بلکہ انہوں نے اپنی میراث علم چھوڑی۔ انہوں نے کیا چھوڑا؟ اپنی میراث علم یہ چھوڑی ہے۔ اور پھر حکم آ گیا
تمام اہل ایمان کے لیے۔ پس جس نے اس علم میراث کو حاصل کر لیا اس نے بہت بڑا حصہ پا لیا، اسے بہت بڑا حصہ پا لیا۔ اور حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، الا ان الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا، فرمایا خبردار ہو جاؤ، بے شک دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ہر چیز ملعون ہے، ہر چیز پر لعنت کی گئی ہے، الا ذکر اللہ وما والاه، سوائے اللہ کے ذکر کے اور جو چیز اسے پسند ہو، وعالم او متعلم، اور عالم اور متکلم اور طالب علم، اللہ کا ذکر، جو چیز اللہ کو پسند ہے، پھر عالم اور متعلم طالب علم، ان چار چیزوں کے سوا آقا نے ارشاد فرمایا دنیا و ما فیہا میں جو کچھ ہے ہر چیز ملعون ہے۔ حضرت ابی امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا، جن میں سے ایک عابد تھا، عبادت گزار تھا، اور دوسرا عالم تھا، صاحب علم رکھنے والا تھا۔ بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عابد پر عالم کی فضیلت اسی طرح ہے جس طرح میری فضیلت تم میں سے ہر ایک ادنا صحابی پر ہے۔ عالم کو اسی طرح فضیلت حاصل ہے جیسے میری فضیلت، یعنی رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کسی ادنا صحابی پر۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، تمام زمین و آسمان والے، یہاں تک کہ چیونٹی اپنی بل میں اور مچھلیاں پانی میں اس شخص کے لیے رحمت طلب کرتے ہیں جو لوگوں کی بھلائی کی تعلیم دیتا ہے، لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتا ہے، اس کے لیے سب دعائیں کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّا مَثَلَ الْعُلَمَاءِ فِي الْأَرْضِ كَمَثَلِ النُّجُومِ فِي السَّمَاءِ، بے شک زمین پر علماء کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان پر ستارے، جیسے آسمان پر ستارے ہیں، یُقْتَدِی بِہَا فِی الظُّلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ ان ستاروں کے ذریعے سفر کرنے والے مسافر رہنمائی حاصل کرتے ہیں، رہنمائی حاصل کرتے ہیں، ڈائریکشنز لیتے ہیں اور اپنا سفر سیدھی راہ اور منزل کی طرف جاری و ساری رہتے ہیں۔ اور فرمایا فَإِذَا انْتَمَسَّتِ النُّجُومُ أَوْشَكَ أَن تَضِلَّ الْهَدَى، فرمایا اگر وہ ستارے غروب ہو جائیں، اگر وہ ستارے غروب ہو جائیں، دکھائی نہ دیں، تو ان ستاروں سے رہنمائی حاصل کرنے والے راستے سے بھٹک جائیں، راستے سے بھٹک جائیں۔ اسی طرح علماء کرام اگر نہ ہو تو عوام گمراہ ہو جائے، عوام
गुमराह हो जाए। फिर आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फ़क़ीहुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ़ि आबिदिन। हज़रत इब्न अब्बास ने इसे रवायत की। और दूसरी रवायत है, वलिकुल्लि शैइन इमादुन व इमादु हाज़ा दीन अल फ़िक़्ह। आकर फरमाया, एक फ़क़ीह 1000 आबदों से ज्यादा शैतान पर सख्त और भारी है। और शाद फरमाया कि हर शय का एक सुतून होता है, और इस दीन यानी दीन इस्लाम, इसका सुतून फिक्र है। दीन की समझ बूझ, इसे फिक्र कहते हैं। इसका सुतून क्या है? फिक्र, दीन की समझ बूझ। फिर रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही इरशाद फरमाया, हज़रत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, आकर फरमाया, अल्लाह की कोई इबादत दीन में तफक्को हासिल करने से बढ़कर नहीं है। और एक फ़कीह 1000 आबिदों से बढ़कर शैतान पर भारी है, और हर चीज़ का कोई ना कोई सुतून होता है, और इस दीन का सुतून फिक्र यानी दीन की समझ बूझ हासिल करना है। दीन की समझ बूझ हासिल करना है। आखिरी हदीस, और फिर आगे हम बढ़ेंगे। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और उससे पहले एक और हदीस ले लें, जिस हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्होंने रवायत किया कि रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिन खैरन फ़क़्क़हहु फ़िद्दीन व अलहमहु रुश्दा। कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे के लिए खैर का इरादा करता है, भलाई का इरादा करता है, तो उसे दीन की समझ अता करता है, और उसके दिल में हदायत डाल देता है, उसके दिल में हदायत डाल देता है। और हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनसे रवायत है, आप ये कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, इल्म तो सिर्फ सीखने से आता है। इल्म तो सिर्फ सीखने से आता है, और फिक्र समझने से, और जिससे अल्लाह ताला भलाई का इरादा करता है, उसे दीन की समझ बूझ अता करता है। और अल्लाह ताला से डरने वाले इसके बंदों में से उलमा ही हैं। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह से डरने वाले उसके बंदों में से उलमा ही हैं। ये सारी बात इसलिए कही और इसलिए आपके गोश गुजार की कि याद रख लें, इबादत और रियाजत, तकवा, तहारत, सालिहियत, हर शय अल्लाह की बंदगी से है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन इसी दुनिया में रहते हुए 100 तरह के वसवसे, 100 तरह की शैतानियां, 100 तरह के फितने, 100 तरह के फसाद और 100 तरह के शैतान अपनी वसवसा अंदाजी करते हैं, फितना गरी करते हैं। अगर फकत कोई इबादत गुजार अपनी इबादत पर एतमाद कर ले और दीन के इल्म का फहम हासिल न करे, तो अंदेशा है कि किसी भी फितने का शिकार हो जाए।
کیوں؟ وہ شیطان کے بہلاوے میں آ جائے گا. اسے بہلانا، اسے بہکانا شیطان کے لیے زیادہ آسان ہے. شیطان کے لیے زیادہ آسان ہے. اور یہ میں نے نہیں کہا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. میں اسی بات کو اپنے ماحول کے مطابق آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. سو ایسے حالات میں یاد رکھ لیں، جس طرح انبیاء علیہ السلام رسول اعظام مختلف زمانوں میں، مختلف خطوں میں، مختلف علاقوں میں اور مختلف نسلوں کی طرف مبعوث کیے جاتے رہے، وہ انہیں علم دیتے رہے، دعوت دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، ان کی تربیت کرتے رہے. رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد اب وہ سلسلہ تو منقطع ہو گیا، مگر یاد رکھ لیں علماء کا، اہل علم کا وجود باقی ہے اور قیامت تک رہے گا. اور ایسے میں جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت عطا کر رکھی ہے، ہم خود علم سے استفادہ نہیں کرتے، خود دین سیکھتے سکھاتے نہیں ہیں، تو گویا وہ منصب نبوت جس کے لیے ہر نبی، ہر رسول مبعوث کیا گیا، وہ ادا نہیں ہو رہا. نتیجتاً دین کا علم، دین کا فہم، دین کی سمجھ بوجھ، اس میں کمی آتی ہے. اور اس سمجھ بوجھ میں کمی ہمارے معاشرے کو دین کی اقدار سے دور کرتی ہے، اخلاقیات میں گراوٹ آتی ہے، معاشرے میں معاملات کا سلسلہ اچھے طریقے سے نہیں چلتا، معاشرے میں بدامنی، بے سکونی، بے چینی، ناچاکیاں، ناراضگیاں، غصے، لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد یہ جنم لیتے ہیں. اور آج سادہ بات کہوں، آخری چیز، سرزمین پاکستان، کیونکہ ہم پاکستان کے رہنے والے ہیں، ہمیں اپنے لیے کم از کم اپنے حالات کو سنوارنا ہوگا. جس قدر ہر سطح پر گراوٹ آ چکی، ناقدری آ چکی، دین کی اقدار مٹتی جا رہی ہیں، اخلاق کی اقدار مٹتی جا رہی ہیں، معاشرت کی اقدار مٹتی جا رہی ہے، معیشت کی اقدار مٹتی جا رہی ہے، معاملات زندگی بربادی اور بگاڑ کا شکار ہو رہی ہے. ان میں سب سے بڑا فقدان جس کا شکار آج ہمارا معاشرہ ہے، وہ دین کے فہم سے دوری، دین کے جاننے سے ضروری. اور المیہ یہ ہے کہ اگر میں ہوں، میرا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا تو مجھے اس کی جنازے میں شرکت تو کرنا ہے، مجھے دعائے جنازہ بھی نہیں آتی. فرض نمازوں میں ہماری حاضری کم ہوتی ہے، جنازوں میں جو فرض کفایہ ہے وہاں زیادہ ہوتی ہے. اور کثرت سے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو جنازہ پڑھنا بھی نہیں آتا، مگر ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے لیے ضرور آ جاتے ہیں. بتائیں اگر ہم دنیا سے جانے والوں کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں تو زندوں کے ساتھ کیا وفا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے، ہم دین کا فہم سیکھیں، دین کو جانیں. انشاءاللہ 13 اگست آئندہ اتوار ہم اپنی مسجد میں مرکز علم کا آغاز کر رہے ہیں. مرکز علم 13 اگست جو اگلا اتوار آئے گا، مرکز علم کا آغاز کر رہے ہیں. صبح 7 بجے سے لے کے 9 بجے تک 2 گھنٹے کی کلاس ہوا کرے گی، اور یہ ہفتہ وار کلاس ہوگی.
یعنی ہر اتوار کے روز یہ کلاس ہوگی. آپ سے گزارش کر رہا ہوں اپنا اور اپنے بچوں کا مستقبل دین سے جوڑنے کے لیے، دین کے فہم سے جوڑنے کے لیے، دین کی اقدار سے جوڑنے کے لیے، قرآن سے، حدیث سے، سیرت سے، فقہ سے، افکار سے، آداب سے، معاملات سے، معاشرت سے، ان تمام چیزوں سے جوڑنے کے لیے وقت نکالیں. ہفتے میں 1 دن اور اس میں بھی صرف 2 گھنٹے. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم طلب علم کی طرف بڑھنے والے ہوں، دین کو سیکھنے کی طرف وقت دینے والے ہوں، کہ ہماری آج کی یہ قربانی ہمارے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ممکن ہے راستے روشن کر دے، مستقبل کو تابناک کر دے. وما علینا الا البلاغ.